جب 43ویں رات ہوئی تو شہرزاد نے کہا۔ جب خلیفہ کو نور الدین کا سارا حال معلوم ہو گیا اور اس کے پوچھنے پر اس نے کہا کہ خدا کی زمین بہت وسیع ہے، اور جب ماہی گیر کے بھیس میں خلیفہ نے کہا کہ میں بصرے کے بادشاہ کے نام تجھے ایک خط دیتا ہوں، جب وہ اسے پڑھے گا تو پھر وہ تجھے تکلیف اور اذیت نہ پہنچائے گا۔ تو جب نور الدین نے اس کی باتیں سنی تو اس نے کہا کہ دنیا میں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ماہی گیر بادشاہوں سے خط و کتابت کریں؟ یہ ناممکن بات ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ تو سچ کہتا ہے، لیکن اس کا ایک خاص سبب ہے۔ ہم دونوں نے ایک ہی مکتب میں ایک ہی ملا سے پڑھا ہے، اس کے بعد قسمت نے اس کی یاوری کی اور وہ والی ہو گیا، اور خدا نے مجھے گرا کر ماہی گیر بنا دیا، مگر جب کبھی میں نے اس سے کوئی درخواست کی تو اس نے پوری کی۔ جب نور الدین نے یہ سنا تو کہا کہ بہت خوب، لکھ، میں دیکھوں تو صحیح۔ اس نے قلم دوات لی اور لکھا، یہ خط خلیفۃ المسلمین کی طرف سے بصرے کے بادشاہ کے نام ہے، جس پر میں نے یہ احسان کیا کہ اس کو ایک پورے صوبے کا والی بنایا۔ یہ خط میں تیرے پاس نور الدین علی ابن خاقان کے ہاتھ بھیجتا ہوں۔ اس خط کے پہنچتے ہی تو حکومت سے دستبردار ہو جائیو اور اس کو والی بنا دیجیو اور میرے حکم کی نافرمانی مت کیجیو، والسلام۔ یہ خط لکھ کر اس نے نور الدین کو دے دیا۔ نور الدین نے اسے اپنی پگڑی میں رکھ لیا اور فوراً روانہ ہو گیا۔ جب نور الدین وہاں سے چل دیا تو شیخ ابراہیم نے خلیفہ سے، جو کہ ماہی گیر کے بھیس میں تھا، کہا کہ اے ذلیل ترین ماہی گیر، تو ہمارے لیے وہ مچھلیاں لایا جن کی قیمت 10 درہم ہوتی ہے، اور ان کے عوض تجھے 3 دینار ملے۔ اب تو چاہتا ہے کہ لڑکی کو بھی لے جائے۔ جب خلیفہ نے اس کی باتیں سنی تو اسے ڈانٹا اور مسرور کی طرف اشارہ کیا۔ مسرور پردے سے نکل کر اس کی طرف دوڑا۔ اسی اثنا میں جعفر نے باغ کے پیادوں میں سے ایک شخص کو شاہی محل کے دربان کے پاس بھیجا تھا کہ وہ جا کر اس سے بادشاہ کی پوشاک لے آئے۔ وہ شخص جا کر پوشاک لے آیا اور آ کر خلیفہ کے آگے زمین کو بوسہ دیا۔ خلیفہ نے وہ کپڑے جو وہ پہنے ہوئے تھا اتار کر اس کے ہاتھ میں تھما دیے اور پوشاک پہن لی۔ شیخ ابراہیم کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور خلیفہ اس کے سامنے کھڑا دیکھ رہا تھا کہ اب کیا ہوتا ہے، اور اس نے دیکھا کہ شیخ گھبرا گیا ہے اور اس کے حواس جاتے رہے اور وہ دانتوں سے اپنی انگلیاں کاٹنے لگا، اور اس نے کہا کہ اے خدا، میں نیند میں ہوں یا بیدار؟ خلیفہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے شیخ ابراہیم، اس وقت تیری کیا حالت ہے؟ یہ سن کر اس کا نشہ ہرن ہو گیا اور وہ زمین پر گر پڑا اور معافی مانگنے لگا۔ خلیفہ نے اسے معاف کر دیا اور حکم دیا کہ لڑکی کو محل میں پہنچا دیا جائے۔ جب وہ محل میں پہنچی تو خلیفہ نے اس کے لیے محل کا ایک حصہ خالی کرا دیا اور اس کی خدمت کے لیے نوکر چاکر مقرر کر دیے، اور کہا کہ میں نے تیرے آقا کو والی بنا کر بصرے بھیج دیا ہے اور اس کے لیے ایک قیمتی پوشاک روانہ کروں گا اور تجھے اس کے پاس بھیج دوں گا۔ ادھر جب نور الدین علی بصرے پہنچا اور بادشاہ کے محل میں گیا، جب وہ اس کے سامنے حاضر ہوا تو اس نے زمین کو بوسہ دیا اور خط نکال کر اس کے سامنے پیش کیا۔ جو ہی اس نے دیکھا کہ سرنامہ امیر المومنین کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے
تو وہ سروقت کھڑا ہو گیا اور خط کو بوسہ دیا اور کہنے لگا کہ بصر و چشم، میں پہلے خدا کا اور پھر امیر المومنین کا فرما بردار ہوں۔ اس کے بعد اس نے 4 قاضیوں اور امراء کو بلایا اور چاہتا تھا کہ حکومت سے دستبردار ہو جائے کہ اتنے میں اس کا وزیر معین بن صعبہ پہنچا اور بادشاہ نے اسے وہ خط دیا۔ اس نے پڑھا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے منہ میں ڈال لیا اور چبا کر تھوک دیا۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا کہ تف ہو تجھ پر، تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے جواب دیا کہ اے ہمارے آقا، تیری جان کی قسم، یہ شخص نہ خلیفہ سے ملا اور نہ اس کے وزیر سے، بلکہ محض دھوکے باز ہے، شیطان ہے، مکار ہے۔ اس کے ہاتھ خلیفہ کا ایک جعلی خط لگ گیا اور یہ اس سے اپنا مطلب نکالنا چاہتا ہے۔ خلیفہ نے اسے ہرگز نہیں بھیجا اور نہ وہ تجھ کو حکومت سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے، اور نہ اس شخص کے پاس شاہی خط ہے اور نہ فرمان، بلکہ یہ ہرگز خلیفہ کے پاس سے نہیں آیا۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو وہ اس کے ساتھ کوئی دربان یا وزیر ضرور بھیجتا، لیکن یہ تنہا آیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وزیر نے کہا کہ اس کو میرے ساتھ کر دے اور میں اسے لے جا کر ایک دربان کے ہمراہ بغداد بھیجتا ہوں۔ اگر یہ سچا ہے تو ہمارے پاس شاہی پروانہ لے آئے گا، اور اگر نہ لایا تو میں اس سے بدلہ لوں گا، کیونکہ یہ میرا مجرم ہے۔ جب بادشاہ نے وزیر معین بن صعبہ کی باتیں سنی تو کہا کہ اچھا، اسے لے جا۔ وزیر اسے لے گیا اور اسے لٹا کر یہاں تک مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر وہ اس کے پاؤں میں بھاری بیڑیاں ڈال کر قید خانے لے گیا۔ وزیر نے قید خانے کے داروغہ کو بلایا۔ اس داروغہ کا نام قطیت تھا۔ وزیر نے اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اسے لے جا کر قید خانے کی ایک کالی کوٹری میں بند کر دے اور دن رات اسے سزا دے۔ داروغہ نے کہا کہ بصر چشم، اور اسے قید خانے لے گیا اور اندر سے کفل ڈال دیا اور ایک چوکی صاف کرا کر اس پر ایک گدا اور قالین بچھوایا اور نور الدین کو بٹھا کر اس کی بیڑیاں کھول دیں اور اسے اچھی طرح سے رکھا۔ وزیر ہر روز داروغہ کے پاس حکم بھیجتا کہ وہ اسے مارے، مگر وہ مارنے سے باز رہتا۔ ایک روز جب بادشاہ دربار میں بیٹھا تھا تو خلیفہ کی طرف سے ایک دربان آیا اور خلیفہ کی طرف سے ایک بہترین پوشاک بادشاہ کو پیش کی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ نور الدین کے لیے ہے۔ جب بادشاہ نے اسے دیکھا تو وہ اسے بہت پسند آئی اور اس نے اس کے بارے میں وزیروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ ہدیہ ہمارے آقا کے لیے ہے۔ وزیر معین بن صعبہ نے کہا کہ بہتر تھا کہ نور الدین کو آتے ہی قتل کر دیا ہوتا۔ بادشاہ نے کہا کہ تو نے خوب یاد دلایا، اس کو یہاں لا کر اس کی گردن اڑا دے۔ وزیر نے جواب دیا کہ بصر چشم، اور اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ شہر میں ڈھنڈورا پٹوا دوں کہ جو کوئی نور الدین علی بن خاقان کی گردن زنی کا تماشا دیکھنا چاہتا ہو وہ محل کے پاس آئے۔ یہ سن کر چھوٹے بڑے تماشا دیکھنے آئیں گے اور میرا دل ٹھنڈا ہوگا اور میرے دشمن منہ کی کھائیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ جو تیرا جی چاہے کر۔ وزیر خوش وہاں سے روانہ ہوا اور شہر کے حاکم کے پاس جا کر کہا کہ ڈھنڈورا پٹوا دے۔ جب لوگوں نے ڈھنڈورا سنا تو سب کے سب غمزدہ ہو گئے۔ اب وزیر معین بن صعبہ قید خانے پہنچا اور اس کے داروغہ کو بلایا۔ جب وہ آیا تو اس نے پوچھا کہ اے میرے آقا وزیر، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس حرام زادے کو حاضر کر۔ داروغہ نے اندر جا کر
اس کے عمدہ کپڑے اتار ڈالے اور اسے ایک جوڑا میلے کپڑے پہنا کر وزیر کے پاس لے گیا۔ نور الدین نے دیکھا کہ اب وہ اپنے دشمن کے پاس ہے جو اسے قتل کرنا چاہتا ہے، تو کہنے لگا کہ کیا تو زمانے کے ہاتھ سے بچ جائے گا؟ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اے نور الدین، کیا یہ باتیں تو میرے ڈرانے کے لیے کرتا ہے؟ آج میں بصرے والوں کی مرضی کے خلاف تیری گردن مار ڈالوں گا، اور مجھے اس کی بالکل پرواہ نہیں کہ زمانہ میرے ساتھ کیا کرے، اور تیرے مشورے کو میں بالکل دھیان میں نہیں لانے کا۔ اب وزیر نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اسے خچر پر بٹھائیں اور اس پر ڈھنڈورا پٹنے لگا کہ یہ کم سے کم سزا اس شخص کی ہے جو بادشاہوں پر بہتان لگاتا ہے، اور لوگ اسے بصرے میں پھرانے لگے اور پھرا کر محل کے جھروکے کے نیچے لے آئے اور اسے ایک شہتیر کے ساتھ باندھ دیا۔ اب جلاد آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ اے میرے آقا، میں محض غلام ہوں اور اس کام پر مامور ہوں، اگر تیری کوئی خواہش ہو تو کہہ، کیونکہ اب تیری زندگی اسی وقت تک ہے جب تک بادشاہ جروکے سے اپنا منہ نہ نکالے۔ اور پھر وہ اٹھا اور ایک گلاس پانی لایا اور نور الدین کے سامنے پیش کیا۔ یہ دیکھ کر وزیر اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک ہاتھ مار کر پانی کو گرا دیا اور جلاد سے ڈانٹ کر کہا کہ اس کی گردن اڑا دے۔ اب جلاد نے نور الدین کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور لوگوں نے وزیر پر شور مچانا شروع کر دیا اور مجمع میں رونا پیٹنا مچ گیا۔ اب وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گرد اٹھتی چلی آ رہی ہے اور غبار سے ہوا بھر گئی ہے۔ جب بادشاہ نے اپنے محل میں سے یہ دیکھا تو لوگوں سے کہنے لگا کہ دیکھو کہ یہ کیا بات ہے۔ اب وزیر معین بن ساوا نے کہا کہ اے میرے آقا، پہلے ہم اس کی گردن اڑا دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ خبر آنے تک ٹھہر جا۔ یہ غبار خلیفہ کے وزیر جعفر اور اس کے ساتھیوں کا تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ 30 دن تک خلیفہ کو نور الدین کی کچھ خبر نہ ملی تھی اور کسی سے بھی اس کا حال معلوم نہ ہوا تھا، یہاں تک کہ ایک دن وہ انیس الجلیس کے کمرے کے پاس سے گزرا اور دیکھا کہ وہ رو رہی ہے۔ خلیفہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور انیس الجلیس کو روتے پایا۔ جب اس نے خلیفہ کو دیکھا تو وہ زمین پر گر پڑی۔ خلیفہ نے انیس الجلیس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، میں چاہتی ہوں کہ تو اپنا وعدہ پورا کرے جو تو نے مجھ سے کیا تھا کہ تو مجھے پوشاک کے ساتھ نور الدین کے پاس بھیج دے گا۔ یہ سن کر خلیفہ نے جعفر وزیر کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ اے جعفر، 30 دن سے علی بن خاقان کی کوئی خبر نہیں آئی، خدا کی قسم اگر اس کے ساتھ کوئی بری بات پیش آئی تو میں اس کے مرتکب کو تباہ کیے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تو ابھی بصرے جا کر خبر لائے کہ بصرے کے بادشاہ نے نور الدین کے ساتھ کیا کیا، اور اس سے کہا کہ اگر آنے جانے سے زیادہ تو نے دیر لگائی تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ تو بادشاہ سے نور الدین علی کا قصہ بیان کیجیو اور یہ کہ میں نے اسے اپنا خط دے کر بھیجا تھا، اور اگر تو دیکھے کہ بادشاہ نے میرے حکم کے خلاف کوئی حرکت اس کے ساتھ کی ہے تو اسے اور اس کے وزیر کو جس طرح وہ بیٹھے ہوں لے آئیو اور راہ کے سفر سے زیادہ دیر نہ لگائیو۔ جعفر نے کہا کہ بصر و چشم اور فوراً وہاں سے چل دیا یہاں تک کہ بصرے پہنچا۔ جب جعفر وہاں پہنچا اور شور و غل اور بھیڑ دیکھی تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بھیڑ کیسی ہے۔ انہوں نے
نور الدین کا سارا ماجرا بیان کر دیا۔ یہ سن کر جعفر بہت تیزی سے بادشاہ کے پاس پہنچا اور اسے سلام کر کے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، اور یہ کہ اگر نور الدین کا ذرا بھی بال بیکا ہوا تو خلیفہ اس کے مرتکب کو تباہ کر ڈالے گا۔ یہ کہہ کر اس نے وزیر معین بن ساوا کو گرفتار کر لیا اور حکم دیا کہ نور الدین کو رہا کر دیا جائے اور اسے بادشاہ بنا دیا جائے، اور وہ 3 دن تک بصرے میں ٹھہرا رہا۔ جب چوتھا دن ہوا تو نور الدین نے جعفر سے کہا کہ میں امیر المومنین کی زیارت کا مشتاق ہوں۔ جعفر نے سفر کی تیاری کی اور سب چل دیے، اور وزیر معین بن ساوا ان کے ساتھ تھا اور اپنے کیے پر سخت پشیمان تھا۔ جب وہ بغداد پہنچے تو انہوں نے خلیفہ سے نور الدین کا قصہ بیان کیا، اور یہ کہ انہوں نے اس کو مرنے کے قریب دیکھا۔ یہ سن کر خلیفہ نے نور الدین سے کہا کہ یہ تلوار لے اور اس سے دشمن کی گردن اڑا دے۔ وہ تلوار لے کر معین بن ساوا کی طرف بڑھا۔ معین نے کہا کہ میں نے اپنی فطرت کے موافق عمل کیا اور تو اپنی فطرت کے موافق عمل کر۔ نور الدین نے تلوار اپنے ہاتھ سے پھینک دی اور خلیفہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، اس نے اپنی باتوں سے مجھے فریفتہ کر لیا ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ اچھا تو اسے مت مار، اور مسرور سے کہا کہ اے مسرور تو اٹھ اور اس کی گردن اڑا دے۔ مسرور اٹھا اور اس نے اس کی گردن اڑا دی۔ اب خلیفہ نے لڑکی کو بلایا، اور جب وہ آئی تو اس نے ان کے ساتھ انعام و اکرام کیا، اور بغداد کے محلوں میں سے ایک محل ان کے رہنے کے لیے دیا، اور ان کے لیے روزینہ مقرر کیا، اور نور الدین کو اپنا ہم پیالہ بنا لیا۔ پھر شہرزاد نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، لیکن یہ کہانی سوداگر اور اس کی اولاد کی کہانی سے زیادہ عجیب و غریب نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کہانی کیا ہے؟ اب شہرزاد کو ثبوت دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔